السلام علیکم ریویورز، میں ہوں ندیم چودھری اور پراپرٹی بائی رینٹ کے پلیٹ فارم سے آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں جو ہمیں پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دینے کے لیے آئے ہیں وہ ہیں اسامہ زاہد شیخ صاحب. جناب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، آلموسٹ 33 فلورس کی بلڈنگ ہے پاکستان میں لاہور میں. ایک ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اس بلڈنگ کی مکمل بریفنگ ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نہ صرف شیئر کریں گے بلکہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو اس کی ویوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دکھاتے جائیں گے. ان بٹوین جو جیسے ہماری بات چیت چلے گی وہ ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی. جی سلمہ، ہم لوگ بجائے اس کے کہ لمبا انٹرو کریں اور بات جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ جائے، سو بہتر ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو بتائیں یہ جو پروجیکٹ آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں بیسیکلی یہ اس کا تھوڑی سی انٹرو دیں کہ کہاں اس کی لوکیشن کیا ہے پہلے. اچھا جی، فرسٹ آف آل اگر پروجیکٹ کا نام بتاؤں تو اس کا نام ہے کویت مال. چونکہ اس کے ساتھ کویت مال صرف اور صرف اٹریکشن کے لیے نہیں لگایا گیا بلکہ یہ سچ ہے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے کویت کی جو کہ فرسٹ ٹائم انویسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کسی بھی پروڈکٹ کی لوکیشن جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اٹریکشن ہونی چاہیے اور اس کے اندر آپ کے لیے آپ کا ایسٹ گرو کرنا چاہیے. تو جس کی لوکیشن ہے وہ ہے بحریہ ٹاؤن. بحریہ ٹاؤن لاہور سوسائٹی کیوں چوز کی گئی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کی تمام اوورسیز کمیونٹی اور آنے والا جتنا بھی دور ہے وہ ان تمام سوسائٹیز کی طرف ہی انویسٹ کر رہا ہے، جو کہ 2004 سے آپریشنل ہو گئے، 2024 ہو گئے ہیں. بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کے بعد ایک بہت بڑا نام ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے اندر 16 کنال کے اوپر یہ مشتمل اپنا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں کویت مال کے نام سے، جو کہ گراؤنڈ پلس 28 سٹوری ٹول ہو. یہ بتا رہا تھا کہ جو ان کی لوکیشن ہے وہ ہے بحریہ ٹاؤن. اب بحریہ ٹاؤن کو چوز کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام بڑی سوسائٹیز جیسے ڈی ایچ اے، بحریہ، یہ وہ 2003-2002 سے آپریشنل ہوئی ہوئی ہیں جو کہ لوگ شہروں سے اٹھ کے میں انویسٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے پرانے دوروں میں بھی انویسٹ کیا اور آج بھی جو انویسٹ کر رہے ہیں ان کو الحمدللہ فائدہ ہی ہو رہا ہے. تو ملٹی نیشنل جتنا آپ کا اوورسیز پاکستانی ہے وہ اس ٹائم صرف بحریہ اور ڈی ایچ ای کے اوپر ہی بلیو کر رہا ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے اندر یہ 16 کنال کے اوپر ہیڈ لے کے آ رہے ہیں کویت مال کے نام سے. اور جو اس کی لوکیشن ہے وہ نشتر کا کمرشل بنتا ہے ہمارا. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ سب سے زیادہ آئیفل کا ویو انجوائے کرنے آتے ہیں. ایسے تو ہمارے اس پروجیکٹ کو 3 سائڈ ویو ہے جو کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو گرینڈ ماسک کا ویو دیتا ہے جو کہ لوگ پسند کرتے ہیں دور سے آ کے پیسے دے کے یا پیٹرول لگا کے بحریہ ٹاؤن آتے ہیں ایک مسجد دیکھنے کے لیے، آئیفل دیکھنے کے لیے. تو آپ یہاں پہ پیٹرول لگانے کے لیے انویسٹ کریں اور یہاں پہ رہ کے ان ویوز کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی لوکیشن اس کی سب سے زیادہ موسٹ یونیک ہے اور مین ویلی واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے. بات ہوگی لوکیشن کی، میں آپ کو تھوڑا سا ڈیولپر کے بارے میں بتا دیں پلیز. جو ڈیولپر ہے بیسیکلی یہ 3 ڈیولپر ہیں اس کمپنی کے. یونائٹیڈ ایکٹراس اس کمپنی کا نام ہے. اب یونائٹیڈ ایکٹراس کہاں سے آئی ہے، اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کا بیسیکلی اوریجن ہے کویت کے اندر ان کی اپنی آئل ریفائنریز اور ایکٹراس بیسیکلی مرسڈیز کے ساتھ ان کا ایک مرجنگ پروگرام ہوا تھا. 5 سال کا جو ہے ان کا کانٹریکٹ ہے جس کے اندر یہ اپنے جو ٹرکس ہیں وہ مرسڈیز کو تیار کر کے دیتے ہیں. تو ایز اعزازیہ اگر آپ اپنے ویوز کو اسکرین پہ یہ اوارڈ بھی شو کرائیں جو مرسڈیز نے ان کو دیا ہوا ہے تو ایکٹروس کا نام ان کو وہاں سے ملا ہے. یونائٹیڈ ایکٹروس بیسیکلی ایک ملٹی نیشنل گروپ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی ایکسپورٹ کا بزنس کر رہی ہے. چونکہ اس کے جو سی ای او ہیں محمد ندیم صاحب وہ خود پاکستانی ہیں تو وہ اپنے ملک کو ساتھ ساتھ لے کے پریزنٹ کر رہے ہیں. 2008 سے یہ کویت کے اندر کمپنیز کو آن کر رہے ہیں. 2024 میں انہوں نے اپنے ڈفرینٹ ممالک کے اندر جو ہے اپنا بزنس پھیلا لیا ہوا ہے. اسکرین پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ 3 ڈائریکٹرز ہیں ہمارے. آپ کے ویوز کے لیے میں دکھانا چاہوں گا جس کے اندر ہمارے ندیم صاحب ہیں اور یہ 2 سعودی بھائی ہیں جن کے اندر ایک کویتی ہیں اور ایک ایجپٹ سے تعلق رکھتے ہیں. جن کا کویتی ہیں وہ ہے فہد ستان الزویبی، یہ بھی ان کے پارٹنر ہے. اور جو ایجپٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے محمد عبدالرحمان. تو ان تینوں پارٹنرز کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ تمام کنٹریز کے اندر اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کرے. اور 2016 سے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی اپنا قدم رکھا. 2016 سے ریئل اسٹیٹ 2016 سے انہوں نے اپنا ریئل اسٹیٹ کے اندر قدم رکھا. اور یہ ڈیولپر ایسے ہیں کہ ان کے پاس اپنی مشینری ہے، ان کے کرش پلانٹس اپنے ہیں، ان کی آئل ریفائنریز اپنی ہیں، ان کی کنکریٹ پورنگ کے لیے جو ہے وہ تمام اپنی مشینری ہے. سیمنٹ اپنا یہ خود تیار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تمام ان کے پاس اپنی مشینری ہے. یہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر اپنا پروجیکٹ ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ ایکوائر کر سکتے ہیں کسی بھی لینڈ کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر میں کویت مال کی بات کروں تھوڑا سا اس کا ایلیگنٹ جو ہے ڈیزائن اگر آپ کے ساتھ اگر آپ اپنے ویوز کو اسکرین پہ دکھا سکیں. بالکل شور ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹرائی اینگل پلاٹ ہے
اور اس پلاٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو 3 سائڈ ویو اور 3 سائڈ پارکنگ ملتی ہے. اور چونکہ ریسنٹلی بیریا ٹاؤن کے اندر سے رنگ روڈ ہماری گزر چکی ہے, جو کہ آپ دیکھیں جو پہلے اڈا پلاٹ سے ڈسکنٹینیو تھی, وہ اڈا پلاٹ سے کنٹینیو کر کے بیریا سے ہوتی ہوئی ڈائریکٹ ملتان روڈ پہ آپ کو ایکسیس دے رہی ہے. تو جو سفر آپ کا 1 گھنٹے کا تھا وہ آپ کو 5 سے 8 منٹ کا رہے گا رنگ روڈ کے اوپر. اور جو رنگ روڈ لوکیشن ہوتی ہے فیسنگ, اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ سے نکل کے 2 منٹ کے اندر رنگ روڈ پہ انٹر کریں اور لاہور کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں. ایسے ٹھیک ہے. اور انٹرچینج کی اگر ہم بات کریں تو بیریا کے جو جی وی آر کا کمرشل ہے جس کو گولف ریزیڈینشیل کہتے ہیں, وہاں پہ اس کا بہت بڑا ایک انٹرچینج بنایا گیا جو کہ اڈا پلاٹ کے بعد وہاں پہ اگر آپ ڈسکنٹینیو کریں, اور 100 فٹ کی روڈ کے اوپر انہوں نے سروس لین بنائی ہے جو کہ پورے بیریا کو کراس کرتی ہوئی جاتی ہے. اگر آپ انٹرچینج سے نہیں چڑھ سکتے تو آپ سروس کے تھرو بھی جو ہے وہ رنگ روڈ کے اوپر چڑھ سکتے ہیں. ٹوٹل اس بلڈنگ کا اگر ہم ہائٹ کی بات کریں اس کی, تو اس کی ٹوٹل جگہ کتنی ہے, اس کی جو ٹوٹل جگہ ہے وہ ہے 16 کنال, اور الحمدللہ ہم اس کو ایشیا کا 3rd لارجسٹ اسکائی اسکریپر بنانے جا رہے ہیں, جو کہ گراؤنڈ پلس 28 اسٹوری بلڈنگ ہے. اور اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر دیکھیں تو ہم اس کے اندر 1 آڈیٹوریم لے کے آ رہے ہیں جو کہ آپ کو گراؤنڈ فلور سے لے کے 6ٹھے فلور تک لے کے جاتا ہے. بیسمنٹ اور لوور گراؤنڈ کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں سپر ہائپر مارکیٹ, جس کی رائٹ ناؤ سب سے زیادہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے. سپر ہائپر مارکیٹ کا بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ انڈر ون روف یو کین بائی اینی تھنگ. اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں اگر وہ پاکستان سے کوئی رہائشی ہے یا کسی باہر کے ملک سے رہائشی ہے, تو اگر آپ نے ہائپر اسٹار, کارفور یا دیگر برانڈ اسٹورز دیکھے ہوں, چین سٹورز کا چین سٹورز دیکھے ہوں, تو یہ اس سے بھی جو ہے وہ بالکل ہائپر مارکیٹس کا کنسیپٹ ورلڈ وائڈ جو بہت زیادہ ہے, اسپیشلی اوورسیز پاکستان بالکل ایسی بہت اچھی طرح بالکل ایسی ہے. تو اس کے اندر ہم وہی متعارف کروانے جا رہے ہیں. اور سب سے جو مین اس کے اندر پارٹ ہے کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں ویری نومینل پرائس. دیٹس ونڈرفل. ایک چیز بڑی ڈفرنٹ مجھے آپ کی پریزنٹیشن میں لگی تھی, جب آپ کا جو بہت بڑا ایونٹ ابھی ریسنٹلی آپ نے یہ کنٹری کلب بیریا میں کیا آپ نے, تو وہ ایک چیز بڑی ڈفرنٹ نیٹ اور گراس ایریا آپ دے رہے, اس کا ڈفرنس جو کہ ہمارے یہاں تو لم سم کے جی 662 اسکوائر فٹ ہے, 500 اسکوائر فٹ ہے, اس کا یہ ریٹ بنتا ہے. آپ لوگ نیٹ کے اوپر ریٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں, نہ کہ آپ اس کو گراس پہ لے رہے ہیں. یہ ڈفرنس تھوڑا سا میرے ویورز کو بتائیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر ویسٹیج جو ہوتی ہے وہ گراس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ میں اپنے ویورز کے لیے تھوڑی سی ایجوکیشن کے لیے بتا رہا ہوں. جو ویسٹیج ہوتی ہے وہ گراس کے اندر ہوتی ہے, اور وہ آپ جو بندہ اگر کوئی 600 اسکوائر فٹ کی چیز لے رہا ہے گراس کے اوپر, تو وہ ایکول ٹو پے ہے جتنا تمام کسٹمرس کو پڑے گا. تو انہوں نے فرسٹ ٹائم متعارف کرایا ہے نیٹ کے اوپر, اونلی نیٹ. یعنی کہ آپ کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا ایریا دکھایا تھا اتنا ملا نہیں, ہم جو دکھا رہے ہیں اتنا ہی ملے گا. 600 اسکوائر فٹ کا 1 بیڈ ہے. اگر آپ دیگر کنٹریز کے اندر یا آپ پاکستان کی چلے مثال لگا لیں, ایشیا کے اندر اگر 1 بیڈ کی جو منیمم بھی جو گراس یونٹ ہے یہاں پہ, تو وہ آپ کو 400 اسکوائر فٹ گراس پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ انہوں نے 600 اسکوائر فٹ کا, اگر آپ اپنے اسکرینس پہ دکھائیں تو ہم 600 اسکوائر فٹ کا یونٹ دے رہے ہیں نیٹ پہ, وہ بھی فرنشڈ, ناٹ سیمی فرنشڈ. اور فرنش یونٹ دے رہے ہیں جو کہ تمام اکوپمنٹ یوز کی گئی ہیں ملٹی نیشنلی. اس کے اندر جتنا بھی فرنیچر انسٹال کیا جائے گا وہ تمام ملٹی نیشنل لکڑی کا ہی استعمال کیا جائے گا, اور تمام سامان باہر سے ہی ایکسپورٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تاکہ ہمارے کلائنٹس کے لیے اور یہاں پہ رہنے والوں کے لیے یہ بلڈنگ ایسے نہ لگے کہ 3 سال بعد یہ کھنڈر ہو گئی ہے. دبئی کے اندر یا ایجپٹ کے اندر آپ اگر دیگر گلف کنٹریز کے اندر یا اوورسیز کنٹریز کے اندر دیکھیں تو وہ کامیاب کیوں ہے, وہ اسی لیے کامیاب ہے کیونکہ وہ اپنا فرسٹ ہینڈ ہی مٹیریل اچھا یوز کرتے ہیں اور ایک اچھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, دوسرا ایک اہم بات جو ہے نا وہ اسامہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے ترکی میں پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا تھا. انہوں نے بیسیکلی ان کے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یونائٹیڈ ایکٹروز, یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا تو ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں. یہ وینڈر ایز اے وینڈر ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہوں ترکی میں بھی انہوں نے اپنے ترکی کے اندر ریسنٹلی جو ہے وہ 150 ویلاز انہوں نے اپنے لانچ کیے تھے, جو کہ بوسان ٹرکی ایک جگہ ہے وہاں کے اوپر انہوں نے ابھی ریسنٹلی 2018 میں وہ لوگوں کو ڈلیور کی ہے. اچھا, ایک بات اور سما آپ نے بتائی تھی کہ 16 کنال جگہ ہے, 16 کنال جگہ, تو اس پہ ہائی رائز بلڈنگ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, انلمیٹڈ کر سکتے ہیں, اور اس سے کم اور زیادہ کی آپ بتا رہے تھے. بڑی نیوز آپ کے لیے بڑا ہی اہم انفارمیشن ہے جو اسامہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ اسامہ بتا رہے ہیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور کچھ سوسائٹیز کے رولز ہیں وہ ایک حد تک جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں ایز اے کمپیئر آف فلیٹ.
اگر آپ ایک کنال کے اوپر ہائٹ کاٹ رہے ہیں تو بیری آپ کو الاؤ کرتا ہے منیمم 75 to 85 فیٹ ہائٹ. اور اگر آپ 4 کنال پہ سے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 120 سے 150 فیٹ کی ہائٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی ہائٹ تک لے کے جا سکتے ہیں پروجیکٹ. جب آپ بات کریں 12 کنال سے پلس جگہ کی تو جو اگر 16 کنال ہو یا 13 کنال پہ بھی ہو تو وہ آپ کا پروجیکٹ اسکائی اسکریپر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں آپ جو منیمم اور میکسیمم لمٹ ہے منیمم آپ 280 تک اور میکسیمم آپ 350 ہائٹ تک جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ گراؤنڈ پہ 33 اسٹوری جو بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں اور اوپر ایک ہیلی پیڈ بھی دے سکتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنی بڑی آپ کے پاس اسپیس ہوگی آپ اس کو اتنی ہائٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ آپ کی ملک اکانومی کو بھی بہتر کر رہی ہے. چونکہ جتنی آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چھوٹی چھوٹی جگہوں کو بڑے بڑے گھروں کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے مکان بنا دیے جاتے ہیں, ایک تنگ سم ہال بنا دیا گیا. تو امینٹیز سے بھرپور اگر آپ نے امینٹیز بھی انجوائے کرنی ہے ایک ہی بلڈنگ کے اندر, اگر آپ ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں, آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, اس کے اندر آپ سوئمنگ پول دے رہے ہیں, آپ جم دے رہے ہیں, آپ فوڈ کورٹ دے رہے ہیں, آپ اس کے اندر مال دے رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ زمینوں پہ یہاں پہ کسی ادر جگہ پہ جا کے ساری فیسلٹیز آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے مل ساری فیسلٹی آپ کو ایک ہی چھت کے اندر مل رہی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا ایسٹ گرو کر رہا ہے, ایسٹ گرو کر رہے ہیں, اس ملٹیپلائی ہوتا ہے. باقی ویسے بھی حکومت جو ہے پاکستان گورنمنٹ جو ہے ورٹیکل بلڈنگز کے اوپر فوکس کر رہی ہے, ورٹیکل کنسیپٹ کو جو لے کے آئے. اچھا, اصل میں مجھے تھوڑا سا کیلکولیٹ کیجیے گا کہ ہمارے جو ریٹس ہیں, اگر ہم جو کیرفور ہے اس کے علاوہ اس کے ریٹس کیا ہیں اور کمرشل یونٹس کے کیا ریٹ ہے, اس سے آگے ریٹس کا اسٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے. اب ہم جو ابھی رائٹ ناؤ ہماری پری لانچ پرائس چل رہی ہے, آپ ڈسکاؤنٹ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں. اچھا, ہم اپروکسیمیٹلی جو ہماری ہائپر مارکیٹ ہے, سپر ہائپر مارکیٹ ہے, اس کا جو لوور گراؤنڈ فلور ہے وہ ہم 70,000 پر اسکوائر فٹ پہ رائٹ ناؤ سولڈ کر رہے ہیں, جو کہ پری لانچ پرائز ہے, جبکہ اس کی ایکچوئل پرائز ہے 85,000 پر اسکوائر فٹ. اور اگر ہم اس کا جو بیسمنٹ دیکھیں تو ہم 40,000 اسکوائر فٹ کے اوپر جو ہم لانچ کر رہے ہیں, جو کہ ہائپر مارکیٹ کو ہی کنیکٹ کرتا ہے. بیسیکلی سپر ہائپر مارکیٹ 2 فلورس کے اوپر آ رہی ہے. اب جب ہم اس کا پیمنٹ پلان ریڈی کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ ہم جو اگر منیمم انوینٹری بھی بنائیں تو وہ کروڑ سے نیچے کی نہیں بن رہی تھی. تو جب ہم نے یہ کنسیپٹ لانچ کیا کہ اس کے اندر عام لوگ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ 40 یا 50 لاکھ روپے اون کرتے تو ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ تھا. تو اس کے اندر ہم نے پھر ایک آفر نکالی ہے جو کہ اسکوائر فٹس کے اندر ہے. اگر آپ 100 اسکوائر فٹ کی منیمم جگہ لیتے ہیں جس کی ایکچوئل کاسٹ ہے 55 لاکھ روپیہ, اگر آپ پری لانچ میں بک کراتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 15 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے. اوکے, آپ وہ 40 لاکھ روپے کی ٹوٹل پرائس کے اوپر آپ ہم سے لے سکتے ہیں 100 اسکوائر فٹ لم سم اماؤنٹ کے اوپر. لم سم پہ نہیں سر, یہ بھی آپ کے لیے آفر ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دیں اور 40,000 روپے مہارا کہ اس کے ساتھ 3 سال میں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو آفر چاہیے تھے تو 10 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ آپ 1 مہینے میں نہیں 3 مہینے میں ہمیں پے کریں. اتنا فلیکسیبل ہم نے رکھا ہے, کسٹمر کو ایز کیا. چونکہ ہمارا ویژن ہے, ہم نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. ہم جو ہے وہ 3 سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اور ہم نے 3 سال کے اندر الحمدللہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کون سی کمپنی کر رہی ہے؟ اس کی ڈیولپمنٹ بھی یونائٹڈ ایکٹروس ہی کر رہی ہے. اس کی اپنی ڈیولپمنٹ اپنی ہی ڈیولپمنٹ ہے. ابھی ہمارے آن پیپر جو ہے وہ اظہار گروپ کے ساتھ بات چل رہی ہے کنسٹرکشن کی, لیکن ہماری آن پیپر نہیں آئی ابھی. تو جیسے ہی آن پیپر آ جائے گی ہم اس کا بھی ریویل کر دیں گے. لیکن این او سیز کا کیا اسٹیٹس ہے؟ این او سیز ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہے, ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے, ایل ڈی اے سے جو ہے وہ ہمارے اپرووڈ ہیں, ہمارے بیریئر سے ہمارے این او سی سے اپرووڈ ہے, ہماری لینڈ کلیئر ہے. ہم نے انشاءاللہ آفٹر 2 منتھس ہم نے اس کی ڈگری اسٹارٹ کر کے نام پہ ہے. یہ یونائٹڈ ایکٹروس کمپنی کے نام کمپنی کے ہی نام پہ رسپانسبل ہے, جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی. بالکل ایسی ہم نے کسی پرسن کے نام پہ نہیں ہے. کمپنی رسپانسبل اور پاکستان میں اس کے اسٹیٹس ہیں بہت سے, بالکل ایسی پاکستان میں بھی بزنس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام جو ایف سی پی ہے جو ہمارے ادارے ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ اپرووڈ ہے. یہ تمام سب یہ بتائیے گا اپارٹمنٹس بھی آپ لوگ دے رہے ہیں, اپارٹمنٹ کا اسٹینڈرڈ ریٹ کیا دے رہے ہیں؟ ہمارا جو اپارٹمنٹ کا جو منیمم ہمارا اسکوائر فٹ ہے وہ 600 پر اسکوائر فٹ کا 1 بیڈ فلی فرنش دے رہے ہیں, جس کی پرائز ہے ایکچوئل 1 کروڑ 40 لاکھ روپیز. اور اس کے اوپر ہم دے رہے ہیں 20 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ پری لانچ کے اندر, جس کو آپ صرف اور صرف 1 کروڑ 20 لاکھ میں کل اماؤنٹ پہ حاصل کر سکتے ہیں, جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 24 لاکھ روپے. اس میں اگر ہم اسکوائر فٹ کا حساب لگائیں تو یہ نیٹ ہے 20,000 روپے 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ اپارٹمنٹس کو کر رہے ہیں. اور آلموسٹ کہہ لیں کہ یہ کوئی 30 کے قریب فلور جو ہیں یہ
कितने फ्लोर बनेंगे अपार्टमेंट्स बेसिकली जो है अपार्टमेंट के हमारे फ्लोर बनते हैं वो हमारे बनते हैं इसमें 18 फ्लोर है, बाकी amenities और बाकी बहुत इसके सारी अंदर चीजें। अमेनिटीज है। हमारा एक पूरा जो फ्लोर है वो हमारी प्रॉपर अमेनिटीज में, जिसमें हमारा स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है, मस्जिद हमने इसमें अकोमोडेशन दिया है, और एक फ्लोर इसके अंदर ऐसा है जिसके अंदर यूनाइटेड रेड क्रॉस का ऑफिस होगा जो कि पूरी बिल्डिंग को जो है वो वहाँ से बैठ के मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा, That's fine. और ये इन्हीं की सुपरविजन के अंदर रहेगा, यानी कि सफाई सुथराई से लेके आपकी तमाम अमेनिटीज को पूरा करना इन्हीं का काम है। दैट्स वंडरफुल। असामा बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी। रिव्यूज़ असामा की बात से सुनी, स्पेशली जो प्रोजेक्ट अभी कुवैत मॉल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। असामा आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी। रिव्यूज़ अगर बुकिंग करना चाह रहे हैं आप या कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे लगे हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, डिटेल भी ले सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट के जो है वो मेजर पार्टनर हैं, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक सेल्स पार्टनर, एक्सक्लूसिव पार्टनर आप कह लें, कि इसकी मैक्सिमम इन्वेंट्री हमने उठाई हुई है, तो इसलिए हम कम्प्रीहेंसिवली आपको चीज़ें भी दे सकते हैं और इसके अलावा हम जो भी कमिटमेंट करेंगे उसको ऑनर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली मज़ीद तफसील के लिए हम दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं और साइट पे जाके बातचीत करेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच रिव्यूअर्स, थैंक यू। अल्लाह आपका हमें नासिर, अल्लाह हाफिज़।